أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سولہواں پارہ 12 رکوع سے 13 رکوع تک کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ترجمہ کنز الایمان. اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے. تجھے ڈر نہ ہو کہ فرعون آ لے اور نہ خطرہ. تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر. تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے. اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو. فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد
تیری قوم کو گناہ میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصہ میں بھرا افسوس کرتا کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا۔ بولے، ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے کہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا۔ تو بولے، یہ ہے تمہارا معبود۔ تو موسیٰ کا معبود تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ آمین ثم آمین۔ 16واں پارہ 13 رکوع کا ترجمہ کنز الایمان پڑھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اور مجھے اور سب کو سننے والوں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور مدینہ کی گلیوں میں لے جائے۔ حضرت پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضری ہو، خانہ کعبہ کی زیارت ہو، طواف کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں صراط مستقیم میں توفیق دے اور پوائنٹ جماعت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے والدین اور عزیز و اقارب جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ جب دنیا فانی سے رخصت ہو، ہماری زبان سے ہو پاک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔